یہ جو امیر المومنین کی پاکیزہ ولایت سے ہمیں ہٹانے کی گمراہ کوشش کی جاتی ہے، اور اس کے لیے نت نئے جاہلانہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ کے ذہنوں میں ابھی پچھلے سال کا واقعہ محو نہیں ہوا ہوگا، لوگوں نے ایسے واقعات کو بنیاد بنا کر یہ پیغام پھیلا دی، یہ تو مجتہدین کے منکر۔ یہ ویسا جاہلانہ فکرہ ہے جیسے غیر ہمیں کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کے منکر۔ مولا علی کی عزت کی قسم، کوئی شیعہ صحابہ کا منکر نہیں، ہم منافقوں کو نہیں مانتے۔ سلامت و آباد و شاد۔ ہم منافقین کو نہیں مانتے، ہم صحابہ کو مانتے۔ جی آپ کہتے ہیں صحابہ کرام نے رسول کا جنازہ نہیں پڑھا، حضرت عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں صحابہ نے رسول کا جنازہ پڑھا تھا، منافقوں نے نہیں پڑھا تھا۔ اور پیغمبر کی ان حدیثوں کو کہاں لے کر جاؤ گے جب پیغمبر کو قتل کرنے کی سازش کی جاتی ہے؟ واقعہ عقبہ پیش آتا ہے، غدیر کا ریئیکشن، غدیر معمولی واقعہ نہیں ہے، اس نے کفر کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ زیارت کرتے رہا۔ غدیر ایک ایسا واقعہ، غدیر ایک ایسا واقعہ، غدیر کو کبھی معمولی نہ سمجھنا، اس نے کفر کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ پہلی دفعہ غدیر میں یہ آیت آئی ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ آل محمد آپ کو سلامت ہو۔ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اسلام راتوں سے بھرا پڑا۔ بات صغیر شاہ جی، اسلام بھٹی صاحب بلا، اسلام راتوں سے بھرا پڑا۔ خان صاحب بلا، اسلام راتوں سے بھرا پڑا۔ نہایت پڑھی لکھی شخصیت کیا ممبر پہ کھڑو، اسلام راتوں سے بھرا پڑا۔ آپ چپ کر گئے تو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، معراج کب ہوئی؟ رات کو۔ ہجرت کب ہوئی؟ قرآن کب نازل ہوا؟ شب قدر کب ہوتی ہے؟ اس میں دن بن کے چمک رہا ہے یوم ولایت علی، ایک علی کی ولایت والا دن ہے جس کے ساتھ آیا ہے الیوم، آج کے دن، آج کے دن، آج کے دن۔ میں پوچھتا ہوں جنہیں دن والا علی سمجھ نہیں آیا انہیں رات والا قرآن سمجھ میں کیسے آ سکتا؟ تمہیں دن میں دکھایا گیا علی تو سمجھ میں آیا نہیں، جنہیں بات سمجھ نہیں آئی انہیں پھر سمجھاتا ہوں۔ اشارے کی زبان میں ایک ہوتا ہے ذالکہ، ایک ہوتا ہے ہاذا۔ ذالکہ ہوتا ہے دور کے لیے، وہ ہاذا ہوتا ہے قریب کے لیے۔ یہ ہاذا اس کا مطلب ہے یہ، ذالکہ وہ دس اینڈ دیٹ والا فرق ہے، ای اور آ والا فرق ہے، اتھے تے اتھے والا فرق ہے۔ ذالکہ وہ، ہاذا یہ، قرآن کے لیے آیا ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے۔ علی کے لیے آیا ہاذا علی مولا۔ جنہیں قریب والا علی سمجھ نہیں آتا دور والا قرآن سمجھ میں کیسے آتا؟ غدیر تسلسل نظام ہدایت ہے، غدیر دلیل ختم نبوت ہے، غدیر قیامت تک منصوبہ پروردگار ہے۔ عمارت بن جائے تو اسے اللہ کے آسرے پہ چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کی حفاظت کے لیے بندوبست کرنا چاہیے۔ نبوت نے عمارت تعمیر کی، امامت کو انچارج بنایا کہ
قیامت تک اب دین کا محافظ بن. یہ معمولی واقعہ تھا. جس طرح لوگوں کے دلوں پہ گزری ہے میری جرت ہی نہیں کہ میں آپ کو منظر کشی کر کے دکھا سکوں. ادھر بھائی نے بھائی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور بندوں کے کلیجوں پہ انگارے آ گئے, چہرے پہ لعنت پڑ گئی, جگر کباب ہو گئے. آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے کہنے لگے میرے ابا جی کا قاتل. سلامت رہو, اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ جو ہاتھ بلند ہے خدا انہیں قدیر کا صدقہ عطا فرما. کسی نے کہا ماموں جان کا قاتل, کسی نے کہا چاچا جی کا قاتل, اور اللہ خوش ہو کے کہہ رہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا, دین مکمل ہو گیا. علی کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا, تیری نماز کیسے مکمل ہو گئی؟ علی کے بغیر جب دین مکمل نہیں ہوتا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ الدِّينَ. آج کے دن میں دین اسلام سے راضی ہو گیا. اس سے پہلے اسلام تھا, اللہ راضی نہیں تو. جمعہ پڑھنے جاتا ہوں حسینیہ سوال نہ کر دے چنگے, نور پور میرے حق ہے بہتر نہیں. پوچھے کیا آپ کے 12 امام ہے, 12 کے 12 میں سے کس نے علی ولی اللہ تشہد میں پڑھا ہے, تو کیا جواب دے کہ فلاں کتاب میں لکھا. اچھا بہن میرے جی بالکل ٹھیک, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بالکل صحیح ہے. نوجوان کا سوال اپنی جگہ پہ, لیکن یہ مجلس کے سوال نہیں ہوتے. اس موضوع کو اس طرح نہ لے جائیں تو زیادہ بہتر. اگر کسی امام نے نہ پڑھا ہوتا تو ہم پاگل تھے کہ ہم پڑھ رہے ہیں. ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کا تشہد ہماری کتابوں کے اندر کثرت کی تعداد میں موجود ہے. اشہد ان نعم الرب, اشہد ان محمد نعم النبی, و اشہد ان علی نعم الامام. علی ماننے کے لیے کتابیں شرط نہیں, ماں کا شریف ہونا ضروری ہے. حیدری ہم نے علی آپ کے ائمہ کو نماز پڑھانے کہاں دی گئی ہے؟ جو بندہ یہ سوال کرے اس سے پوچھو کہ کیسے امام نے جماعت کروائی. آٹھواں امام نماز پڑھانے آ رہا تھا, مجمع دیکھ کے مامون رشید کانپنے لگا. آدھے رستے سے امام سے کہتے مولا آپ نماز نہ پڑھائیں. اس بے غیرت کو بھی پتا تھا کہ اس نے نماز پڑھائی تو علی کی ولایت عام ہو جائے. اور جنہیں امامت کا انتظار ہے, ہمیں یہ بھی تمہاری نیتوں کا, ذہنیتوں کا, اصلیتوں کا پتہ ہے. اگر تم ماننے والے ہوتے تو محمد مصطفیٰ نے جب بازو پکڑ کے دکھایا تھا تم علی کی ولایت کا اقرار کر لیتے. باقی ادھار باقی رہ گیا. 12ویں امام کو آنے دو. اگر کعبے پہ علم لگا کے علی ولی اللہ نہ پڑھائے تو ہمارا اللہ نے 12واں امام تمہارے جواب کے لیے بچایا. علی ولی اللہ لا وارث نہیں, اس کا وارث پردے میں ذوالفقار لے کر موجود ہے. باقی کھیر ساروں کو پچتی نہیں. غدیر کے مجمع میں اعلان ولایت ہوا, حاشدین جل گئے.
ایک بندہ بول بھی پڑا, اللہ نے اسے پتھر بھی مارا, آسمان سے پتھر آیا. اس کا ارادہ یہ تھا کہ پتھر آئے گا نہیں, کیونکہ مصطفیٰ کھڑے, رحمت ہے. بس سامنے گرامی میں قبلہ کو منبر دینے لگا, لیکن فکرہ سن لیں. جب پاک امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر دیا پیغمبر نے, اس کے بعد پیغمبر پر علی کی ولایت کے منکروں نے 12 قاتلانہ حملے کیے. آخری قاتلانہ حملے میں رسول کو شہید کر دیا. قرآن کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں جو بچے بچے کو زبانی یاد ہے, اور میں قبلہ خاندان علماء سے آپ کا تعلق ہے, صاحبان علم تشریف فرمائے. میں والدہ کے شاہ جی پورے مجمع کے سامنے آپ ساروں کو جج بنا کے یہ فیصلہ رکھتا ہوں, آیت قرآن کی ہے, آدھے مجمع کو زبانی یاد ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, بارک شار صدی, قسم ہے مجھے ستارے کی جب وہ ٹوٹا, مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ, تمہارا صاحب نہ بھٹکا نہ گمراہ ہوا. نبی مشرکوں کا صاحب تو نہیں تھا, غور ہے یا نہیں ہے آپ حضرات؟ پیغمبر یہودیوں کا صاحب تو نہیں تھا, عیسائیوں کا صاحب تو نہیں تھا. اور قرآن نے کیوں کہا کہ تمہارا صاحب گمراہ نہیں ہوا؟ کیونکہ ان کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو علی کی محبت میں گمراہ ہو گیا, اسے تو علی کے علاوہ کسی کی تعریف کرنی آتی نہیں. صبح شام علی کے فضائل پڑھتا ہے. اللہ کو کہنا پڑا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ, تمہارا نبی نہ گمراہ ہوا ہے نہ بھٹکا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, یہ تو میں کہہ رہا ہوں, یہ پہنچا رہا ہوں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, میں وہی کرتا ہوں, یہ آگے تمہیں بتاتا ہوں. علی کے فضائل یہ اپنی مرضی سے نہیں پڑھتا, میں کہتا ہوں یہ بولتا. علی سے محبت کرو, جتنی کرو گے اتنی کم ہے. انشاءاللہ 21 اپریل کو مجلس عزا منعقد بمقام آدوال قبلہ نیا کے شاہ صاحب کی سرپرستی میں ملک بھر کے علماء کرام ذاکرین عظام آئیں گے. آپ تمام حضرات سے شرکت کی اپیل ہے. سامعین گرامی قدر, اگر دنیا علی کی ولایت کو مان لیتی پھر بی بی زینب بازاروں میں کیوں آتی؟